बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े की सीरीज़ के छठे प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहले पांचों पार्ट्स में अब तक हम इस खित्ते में 1300 कबल मसीह से साल 1987 तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पांचों या कोई पार्ट नहीं देखा तो इन पांचों पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दोबारा ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी पस मंज़र में लिया जाए। उन्नीस सौ 80 की दहाई तक एक पूरी फ़लस्तीनी नस्ल रेफ्यूजी कैंप्स और इसराइली तसल्लुत में परवान चढ़ चुकी थी। अरब रियासतों और PLO से मायूस और फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी पर फ्रस्ट्रेटेड फ़लस्तीनी यूथ का गुस्सा 9 दिसंबर 1987 को एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, जिसके नतीजे में ग्रास रूट लेवल पर फ़लस्तीनियों ने अलम बगावत बुलंद किया, जिसे अरबी में इंतफादा कहा जाता है। इंतफादा का अमूमी तर्जमा बगावत लिया जाता है, मगर अरबी ज़बान में इसके मायने हिला देने या छुटकारा हासिल करने के ज़्यादा करीब हैं। इंतफादा का टर्निंग पॉइंट एक इसराइली फ़ौजी ट्रक की एक कार से टक्कर थी, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज का दायरा वसी होता गया। फ़लस्तीनियों के मुजाहिरों पर इसराइली फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिसमें इसराइली फ़ौजियों ने मुजाहिरीन पर बेरहम तशद्दुद के साथ साथ बराह रास्त गोलियां भी फायर की। रफ्ता रफ्ता एहतजाजी मुजाहिरों में मज़ीद शिद्दत आती गई। इनिशियली ये मुजाहरे अचानक और बगैर किसी मनसूबाबंदी के थे, लेकिन बाद में यासिर अराफात की क़यादत में PLO ने इन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। 80,000 के करीब इसराइली फोर्सेस को इस तहरीक को कुचलने के लिए डिप्लॉय किया गया, जिसने मकबूजा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और फ़लस्तीनियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मगर इससे इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मज़ीद हवा मिली और इसराइल के सख्त क्रैकडाउन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इसकी साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस इंतफादा में गजा के इलाके में एक और नौजवान तंजीम हमास मंजर-ए-आम पर आई, जिसकी बुनियाद शेख अहमद यासीन ने रखी। हमास ने जल्द ही PLO को गजा के इलाके में सुपरसीड करना शुरू कर दिया, जिससे PLO और हमास में मुखालफत पैदा हो गई और बजाय खलीफ बनने के ये जमातें एक दूसरे की हरीफ बन गई। 15 नवंबर 1988 को PLO के चेयरमैन यासिर अराफात ने पैलेस्टाइन नेशनल काउंसिल के 19वें इजलास में फ़लस्तीन के क़याम का एलामिया जारी किया। इसके साथ साथ यासिर अराफात ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 242 को ना सिर्फ पब्लिकली एक्सेप्ट किया, बल्कि पहली बार यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन 181 के तहत इसराइल के वजूद को डिक्लेयर्ड बाउंड्रीज के मुताबिक भी एक्सेप्ट किया। इसके रद्द-ए-अमल में इसराइल में 2 तरह के रिस्पॉन्स देखे गए। एक, इसराइली मूवमेंट पीस नाउ, जो इस तनाज़े के 2 रियासती हल को फ़रोग़ देती है, ने इसराइल में 1 लाख से ज़ायद अफराद के मुजाहरे की क़यादत की, जिसमें अमन के हसूल के लिए फ़ौरी तौर पर इसराइली और फ़लस्तीनी मुज़ाकरात और इसराइल को मकबूजा इलाके खाली करने पर जोर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब कुछ इसराइली इस हक़ में थे कि इसराइल को मकबूजा इलाके खाली नहीं करने चाहिए और ये सारा इलाका इसराइल ही का हिस्सा है। अप्रैल 1999 को PLO की सेंट्रल काउंसिल ने यासिर अराफात को फ़लस्तीन का पहला सदर मुंतखब किया और इसराइल ने 1991 में PLO के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। 1993 में इसराइल में यत्सिक राबीन की हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इसराइल और PLO के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात ऑस्लो, नॉर्वे में शुरू हुए। इन मुज़ाकरात के लिए इसराइल ने दोबारा लैंड फॉर पीस स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसको वो पहले मिस्र के साथ सनाई के इलाके के लिए इस्तेमाल कर चुका था। 1 साल से ज़ायद अरसा पर मुहीत इन खुफिया मुज़ाकरात के नतीजे में 13 सितंबर 1993 को वाशिंगटन में इसराइल, PLO, अमेरिका और रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे पर साइन किए, जिसे ऑस्लो अकॉर्ड 1 के नाम से याद किया जाता है। ये वो लम्हा था जब PLO ने इसराइल की रियासत को तस्लीम किया और इसराइल ने PLO को फ़लस्तीनी अवाम के नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम किया। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ आपसे शेयर करता चलूँ
کہ امریکہ نے واشنگٹن میں یہ معاہدہ سائن کرنے کے لیے اسی ووڈن ٹیبل کا استعمال کیا جو 1978 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹریٹی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ خیر، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیلی قبضہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق ختم کیا جانا تھا۔ اس معاہدے کے کی پوائنٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل باضابطہ طور پر PLO کو فلسطینیوں کے نمائندے کے طور پر قبول کرتا ہے۔ PLO سرکاری طور پر دہشت گردی کو ترک اور اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ ویسٹ بینک اور غزہ کے علاقے کو ٹرانزیشنلی میکسیمم 5 سال کے عرصے میں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ فلسطینی ریاست کو قائم کیا جائے گا۔ اسرائیل کی حکومت اور فلسطینی عوامی نمائندوں کے درمیان پرماننٹ سٹیٹس نیگوسیشنز جلد سے جلد شروع ہونی چاہیے، جس میں یروشلم، ریفیوجیز، سیٹلمنٹس، سیکیورٹی ارینجمنٹس، بارڈرز وغیرہ وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ کور ہوں گے جب وہ نیگوسیشن دوبارہ سٹارٹ ہوں گی۔ اس اوسلو اکارڈ کے سائن ہوتے ہی یعنی 13 ستمبر 1993 کو پہلی انتفاضہ بھی 6 سال کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس انتفاضہ میں فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1962 تھی، جس میں 300 سے زائد بچے بھی شامل تھے۔ دوسری جانب 277 اسرائیلی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 481 فلسطینیوں کو ڈپورٹ اور 2500 سے زائد فلسطینی گھروں کو زمین بوس کیا گیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ معاہدے میں فلسطینیوں نے اسرائیل کو تو ایک ملک تسلیم کر لیا، مگر اسرائیل نے PLO کو فلسطینی باشندوں کے نمائندے کے طور پر تسلیم کیا، نہ کہ فلسطین کو ایک ملک کے طور پر۔ یہ معاہدہ بہت سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے متنازع تھا۔ رائٹ ونگ اسرائیلیوں نے PLO سے ڈیل کرنے کی مخالفت کی کیونکہ وہ PLO کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سیٹلرز جو ویسٹ بینک میں مقیم تھے کو خدشہ تھا کہ لینڈ فار پیس کے فارمولے کے تحت کہیں ان کو ویسٹ بینک یعنی جدایا اور سماریہ سے بے دخل نہ کر دیا جائے، جو ان کے مطابق ان کا حق ہے۔ فلسطینیوں کی بات کریں تو یاسر عرفات کی فتح تحریک کے حامیوں نے اوسلو اکارڈ کو ایک انفارچونیٹ لیکن ضروری سمجھوتا قرار دیا، لیکن حماس، اسلامی جہاد اور پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین جیسے حریف گروپوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کی شدید مخالفت کی۔ خیر، 4 مئی 1994 میں اوسلو اکارڈ کے پہلے فیز میں اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی نے قاہرہ میں ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے تحت اسرائیل نے غزہ اور جیریکو کا علاقہ فلسطینی کنٹرول میں دے دیا۔ بائی دا وے، یاسر عرفات، شمعون پریز اور یتزک رابین کو اوسلو اکارڈ پر 1994 میں جوائنٹلی نوبیل پیس پرائز کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل اور اردن نے 26 اکتوبر 1994 کو ایک پیس ٹریٹی سائن کی، جس کی روح سے اردن اپنے ویسٹ بینک کے علاقے کے حق سے دستبردار ہو گیا، جو اس نے 1948 کی جنگ میں حاصل کیا تھا۔ اس امن معاہدے کے بعد اردن کے شاہ حسین نے اعلان کیا کہ وہ ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینیوں سے تعلقات ختم کر رہا ہے اور ان کی سٹیزن شپ کو ریووک کر دیا، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ فلسطینی راتوں رات بے وطن ہو گئے۔ PLO اور اسرائیل کے درمیان نیگوسیشنز جاری رہیں، جس کے نتیجے میں 28 ستمبر 1995 کو ایک اور معاہدہ سائن کیا گیا، جسے اوسلو اکارڈ 2 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ نقشہ اس معاہدے کے تحت کچھ اس طرح ہونا چاہیے تھا، مگر انیشیل ٹرانزیشن میں اس کی شکل کچھ اس طرح بنی۔ ان دا ٹرانزیشنل پیریڈ ویسٹ بینک کے علاقے کو 3 حصوں A، B اور C کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ یہاں ایریا A مکمل طور پر فلسطین کے کنٹرول میں ڈیسائیڈ ہوا، جو ریجن کا 3% حصہ تھا۔ ایریا B میں فلسطین کا سول کنٹرول ہوگا، مگر سیکیورٹی کنٹرول جوائنٹلی اسرائیل اور فلسطینی فورسز کے پاس ہوگا، اور یہ ریجن کا تقریباً 23% حصہ بنتا ہے۔ ایریا C مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا، جو تقریباً ریجن کا 74% حصہ بنتا ہے۔ بائی دا وے، یہاں پہ ساری اسرائیلی سیٹلمنٹس بھی موجود ہیں ایریا C میں۔ فلسطینیوں نے PLO کو اس ضمن میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اسپیشلی لینڈ اینڈ واٹر ریسورسز کی تقسیم پر۔
ود ان 5 years آف دا اگریمنٹ مزید مذاکرات کے ذریعے لینڈ ٹرانزیشن کے ساتھ ساتھ بقیہ مسائل بھی حل کرنا تھے، جن میں سب سے مشکل یروشلم، ریفیوجیز، سیٹلمنٹس، سیکیورٹی ارینجمنٹس اور بارڈرز بھی شامل تھے۔ دوسری جانب حماس، جس نے اوسلو اکارڈز کی مخالفت کی تھی، اسرائیل میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہا، جس سے اسرائیل میں امن کے حامی افراد بھی اس پروسیس سے متنفر ہونے لگے۔ مگر اس پروسیس کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب 4 نومبر 1995 کو اسرائیلی یونیورسٹی کے ایک ایکسٹریمسٹ اسٹوڈنٹ یگال امیر نے ان معاہدوں کی پاداش میں اسرائیلی پرائم منسٹر یاتسک رابین کو ایک ریلی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد اسرائیلی کافی تقسیم نظر آئے۔ بہت سے اسرائیلی متنازع علاقوں سے مکمل طور پر دستبرداری کے حق میں تھے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اسرائیل کو ان علاقوں پر مستقل طور پر اسرائیل کا حصہ بننا چاہیے۔ اس وقت عرب دنیا بھی کافی تقسیم تھی، کیونکہ کچھ نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، مگر ابھی بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اس ڈیوائیڈڈ انوائرمنٹ میں حماس کی جانب سے مختلف اسرائیلی علاقوں میں بم حملے جاری رہے، جو شاید یاتسک رابین کے سکسیسر شمعون پریز کی انتخابات میں ہار کا باعث بھی بنے۔ بنجامن نیتن یاہو، جو اوسلو اکارڈز کے مخالف تھے، الیکشن جیت کر پاور میں آ گئے۔ ایون دو 1999 میں نیتن یاہو کو ایہود بارک نے ایز اے اسرائیلی پرائم منسٹر ٹیک اوور کر لیا تھا، مگر تب تک میوچل کانفیڈنس کافی حد تک شیکی ہو چکا تھا اور دشمنی بھی مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے سال 2000 میں اسرائیلی پرائم منسٹر ایہود بارک اور PLO کے چیئرمین یاسر عرفات کو کیمپ ڈیوڈ امریکہ میں انوائٹ کیا، تاکہ تمام پینڈنگ ایشوز کو ایڈریس کر کے اس تنازع کے فائنل سٹیٹس ایگریمنٹ پر اتفاق کیا جا سکے۔ کیمپ ڈیوڈ نیگوسیشنز کا کیا نتیجہ نکلا اور یہ نیگوسیشنز کتنی کامیاب رہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کے 7ویں حصے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کامنٹس کے ذریعے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے قاسم سجاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔